نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی اگر گنبد صخرہ گرا دیا گیا، مسجد اقصیٰ گرا دی گئی، تو پھر جو ہوگا، اس سے جو طوفان آئے گا وہ ایک عظیم ترین جنگ کا معاملہ ہوگا۔ اسے حدیث میں ملحۃ العظمیٰ، عظیم ترین جنگ کہا گیا۔ یہ دونوں حدیثیں مسلم شریف میں موجود ہیں۔ ان جنگوں میں اتنا بڑا نقصان ہوگا جانی کہ اس کا اندازہ اس حدیث شریف سے کیجئے۔ یعنی حدیث پاک کا مفہوم ہے، پھر وہ ایسی جنگ کریں گے، ایسی جنگ لم یرا مثلھا، یعنی کبھی دنیا نے نہیں دیکھی ہوگی۔ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم تو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن یہ جنگ صرف ایک مقام پر ہوگی۔ حدیث میں الملحۃ العظمیٰ عظیم جنگ کے طور پر بتایا گیا۔ اس کی جگہ جو حدیث پاک میں بتائی گئی وہ لبنان، اسرائیل اور شام، جہاں یہ تینوں ملک ملتے ہیں، اس جگہ کو بتایا گیا ہے۔ یہاں در حقیقت اس جنگ کو ہونا ہے۔ اب یہاں پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام نیٹو ممالک ترکی کو روندتے ہوئے یہاں آئیں گے، ترکی کو ختم کریں گے، کیونکہ استنبول تو پہلے ہی ان کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے۔ آیا صوفیہ جو کہ ایک بہت بڑا گرجا تھا اور آج وہ مسجد ہے، اور تمام یورپی ممالک کے دلوں میں یہ کھٹکتی ہے۔ ترکی لاکھ کوشش کر لے، وہ یورپی ممالک میں کبھی شامل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ یورپی ممالک کی طرز پر سکاف پر پابندی بھی لگا دے، پھر بھی یورپی ممالک اسے کبھی اپنے میں شامل نہیں کریں گے۔ اس لیے ہمیں اس نقشے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جزیرہ عرب میں بھی بہت بڑا طوفان آئے گا، اور صرف مدینہ منورہ اور شاید اس کے نیچے یعنی مکہ مکرمہ یا حجاز کا کچھ علاقہ وہ صرف بچے گا، باقی پورے پر دشمنوں کا قبضہ ہوگا، اور یہ تمام ممالک ترکی، عراق، یہ بھی ان کے قبضے میں آ چکے ہوں گے، اور یہ یقیناً ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ حدیث پاک میں جو الفاظ ہیں ان کا مفہوم اس طرح ہے کہ اس جنگ میں اتنی لاشیں ہوں گی کہ ایک پرندہ اڑتا رہے گا، بدبودار اور گندگی کی وجہ سے اسے کہیں اترنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ گدھ وغیرہ یہ تو مردار جانوروں پہ یا مردار پہ آ کے بیٹھتے ہیں، لیکن اکثر پرندے، چڑیا یا اس قسم کے فاختہ، کبوتر وغیرہ یہ اڑتے ہوئے صاف ستھری جگہ کی تلاش کرتے ہیں، تو بدبو اور گندگی کی وجہ سے انہیں کہیں اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، یہاں تک کہ تھک کر مردہ ہو کر وہ گرے گا، اور وہ بھی لاش کے اوپر ہی گرے گا۔ اتنی لاشیں ہوں گی، اور جب گنتی کی جائے گی تو ایک شخص کے 100 بیٹوں میں سے صرف ایک ہی بچا ہوگا۔ یعنی مطلب اس کا اس طرح ہے کہ پورے خاندان میں جیسا کہ پوتے، پڑپوتے وغیرہ، یعنی پورے نسل میں سے صرف ایک ہی کوئی شخص ان کا بچے گا، باقی سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔